بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، میں ہوں امان اللہ خان، آپ کے پروگرام عکس کے ساتھ۔ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، ملک میں کافی سیاسی ہلچل مچ چکی ہے۔ جو حکومتی لوگ ہیں وہ اپنی بولی اس انداز میں بول رہے ہیں کہ جیسے ملک میں امن ہے، آتشی ہے، اور ملک کے تمام معاملات جو ہیں وہ انتہائی آسان طریقے سے چل رہے ہیں، جبکہ اپوزیشن کے لوگ جو ہیں ان کی طرف سے جو بیانیہ ہے، اور اگر اسے سنا جائے تو لگتا یوں ہے کہ پاکستان 2 4 5 10 دن کی بات ہے کہ ملک کے اتنے حالات خراب ہیں۔ لیکن ہمیں اپنے صحافتی انداز میں بات کرنی چاہیے، ہمیں ترازو کو درمیان میں رکھنا چاہیے کہ اصل ملک کے حالات کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومت جو دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے معاشی بحران پہ قابو ڈال لیا ہے، اور ملک میں جو بھی معاملات تھے عوامی سطح پہ جن سے عوام پریشان تھے، جس میں مہنگائی کا جو معاملہ تھا وہ سب سے بڑا تھا، اس پہ قابو ڈال لیا گیا ہے۔ بجلی کا بحران جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ دیکھیں، اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ جو سیاسی حالات تھے ان پہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے قابو ڈال لیا ہے۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے اس وقت جو بیانیہ سامنے آیا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ انہوں نے سیاست کے تمام زاویے ایک طرف رکھ دیے۔ انہوں نے جو سلسلہ شروع کیا ہے وہ افواج پاکستان کی بدنامی کا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ کل یو کے میں کیا کچھ ہو رہا تھا۔ ہمارے آرمی چیف جو ہیں ان کو کل وہاں پر جو گارڈ آف آنر دیا گیا، جو انہیں اعزازات دیے گئے، یعنی برٹش آرمی کی طرف سے جو ان کی حوصلہ افزائی کی گئی، وہ قابل دید ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یو کے کی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، انہوں نے مختلف جگہوں پہ مظاہرے بھی کیے ہیں، اور سوشل میڈیا میں جو کچھ انہوں نے بکواس کرنی تھی وہ بھی کی ہے۔ اس سے کیا ہے کہ پوری دنیا میں ہماری فوج کی جنگ ہنسائی ہو رہی ہے، پاکستان کی بدنامی ہو رہی ہے۔ آخر کیوں؟ پاک فوج کا قصور کیا ہے؟ یہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے۔ دیکھیں، روز مختلف علاقوں میں شہادتیں ہو رہی ہیں، اور کون کر رہے ہیں؟ وہ خوارت کر رہے ہیں جو افغانستان میں مختلف جگہوں پہ اپنے اڈے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ ہندوستان کے ایک ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہندوستان کے وزیر اعظم نے پچھلے ہی سال جو ایک بیانیہ دیا تھا کہ ہمیں پاکستان سے جنگ نہیں کرنی، ہم نے تو جنگ ان کے ملک میں بھیج دی ہے، ان کے گھروں میں جنگ ہو رہی ہے، ان کی اپوزیشن ان سے جنگ کر رہی ہے۔ اب اس وقت ملک کے جو حالات ہیں اگر دیکھا جائے تو انتہائی شدید خراب ہو چکے ہیں۔ حکومت بے بسی کا شکار ہے، یہاں تک کہ وزیر خزانہ جو ہیں ہمارے، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، حکومت کچھ اور کہہ رہی ہے۔ کہ اگر باہر کے ایک عالمی بینک کے وفد نے پاکستان کا دورہ کیا ہے، جس میں آئی ایم ایف کے بھی کچھ لوگ موجود تھے، تو انہوں نے ڈائریکٹلی جب چیف جسٹس آف پاکستان سے ملاقات کی ہے، تو اس سے بڑی سب سے بڑی ضلالت کیا ہو سکتی ہے حکومت کے لیے کہ حکومت کی اجازت کے بغیر چیف جسٹس صاحب ملاقات کرتے ہیں، جبکہ آئین پاکستان کی روح سے پاکستان کے کسی صوبے کا کوئی فرد، کوئی وزیر اعلیٰ، کوئی گورنر، کوئی بھی سیاسی ایسی شخصیت حکومت کے حوالے سے کسی بیرونی ملک سے نہ امداد لے سکتی ہے، نہ ہی اس سے ملاقات کر سکتی ہے، نہ ہی اپنے صوبے میں کسی معاملات کے اندر انہیں دخل اندازی کرنے کی اجازت دے سکتی ہے۔ لیکن یہ کیا ہو رہا ہے؟ ملک میں بہت افراتفری ہے۔ وزیر اعظم صاحب جو ہیں انہیں آج کل دوروں کا بہت شوق ہو چکا ہے۔ وہ ایک جگہ گئے ہیں، دوسری جگہ گئے ہیں، آج کل غالباً آذربائیجان کا دورہ کر رہے ہیں، یعنی ان ملکوں کا دورہ کر رہے ہیں کہ جو خود خوشحال نہیں ہے، وہ ہمارے ملک میں خوشحالی کہاں سے لے کے آئیں گے؟ میرا کہنے کا مقصد ہے
کہ کئی بار میں یہ بات دہرا چکا ہوں کہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں اور قائدین اگر اس ملک کے ساتھ مخلص ہیں تو ایک ٹیبل پر ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، ملک کے بارے میں سوچیں، اپنے ذاتی مفادات کو پس پش ڈال دیں۔ ہاں، جب ملک اپنے عروج پہ ہوگا، ملک کے اندر حالات بہتر ہوں گے اور بیرونی دنیا جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ جائے گی، تو اس کے بعد آپ اس ملک کے ساتھ جو بھی کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں کر لیں۔ میرا کہنے کا مقصد ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر دیکھا جائے تو یہ جو دور ہے یہ سیاسی کشمکش کا دور ہے۔ جب سیاسی کشمکش کا دور کسی ملک میں شروع ہوتا ہے تو سمجھ لیں کہ اس ملک میں کوئی نہ کوئی سانحہ ہونے والا ہے۔ جب مشرقی پاکستان کے حالات ابتر ہونا شروع ہوئے تھے تو ساری دنیا کو پتا کیا کچھ ہوا۔ ہماری اپنی کمزوری تھی، اور کمزوری سیاستدانوں کی تھی جنہیں فوج کے گلے میں ڈال دیا گیا اور پاک فوج کو مشرقی پاکستان میں رسوا کیا گیا۔ آج بھی کچھ ایسے عناصر جو ہیں اس ملک میں اسی تگودو میں ہیں کہ یہاں پہ بھی 1970 کی دہائی کے جو معاملات ہیں، جو ایشوز ہیں، انہیں اٹھایا جائے اور پاکستان میں کوئی بہت بڑا کھلواڑ کر کے پاکستان کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ لیکن مجھے امید ہے